نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خلاصہ قرآن ہم نے شروع کیا ہوا ہے، دوسرا پارہ ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ دوسرے پارے کا پہلا حصہ ہم نے کر لیا، آج ہم نے دوسرا حصہ کرنا ہے۔ پہلے حصے میں ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم نے پہلے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا، امت مسلمہ بنایا، اس کے بعد ہمیں تحویل قبلہ، قبلے کی چینجنگ ہوئی، ٹھیک ہے، تحویل قبلہ، اور اس کے بعد جتنی آیات ہمارے پاس آتی ہیں اس دونوں کے درمیان میں، اس سے پہلے کہ حج اور جہاد اور باقی سب آتا ہے، اس میں کیا آیا تھا؟ امت مسلمہ کی ٹریننگ، کہ اس میں کیا، کہ ایمان لے کر آؤ، اشد حب اللہ ہو جاؤ، اللہ کی محبت میں شدید ہو جاؤ، دیکھو کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق نہ بنانا، اور اللہ کے ساتھ تم جڑ جانا، ہاں اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں صبر، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، شکر کرو، نماز سے جڑو، اور اس کے بعد ہمیں ان ساری باتوں سے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جب مومن ہیں ان کو یہ نہ سمجھیں کہ اسلام لانے کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اسلام لانے کے بعد بھی تمہیں آزمایا جائے گا اور خوب آزمایا جائے گا، ہر چیز کی کمی سے، ہر ایک چیز سے تمہیں آزمایا جائے گا، بس میرے بندے ہوں گے جو کیا کریں گے، میرا شکر ادا کریں گے اور میرا ذکر کریں گے، مجھے یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر یہ والا معاملہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہارے اعمال جو قیامت کی ہمیں نظارہ دکھا ہے، قیامت کے تمہارے اعمال حسرتیں بنا کے دکھا دوں گا، اور یہ ہمیں پہلے بارے میں بنی اسرائیل کی پوری سٹوری بتا کر اور ان کا رویہ دکھا کر، اور یہاں پر آج ہمیں اپنا رویہ کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے، فاستبقوا الخیرات ہونا چاہیے، خیر کرنے والا چاہیے، تم خیر والی امت ہو، بس امتوں خیر کے لیے نکالی گئی ہو، ساری خیریں سکھا کر پھر ہمیں آئیے آیت بر، آیت بر ہے، آیت بر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بہت بڑی آیت ہے، اور بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، تو پھر نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلی نیکی ہمیں آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان کی نیکی بتائی گئی کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد تم نے خرچ کرنا، آتل مال علی حبہ، خرچ کیسے کرنا، اس کے بعد وعدے پورے کرنے، صبر کرنا ہے تنگی تشی پہ، اور پھر تم کیا ہے وہ جو تم سچ بولنے والے ہو، یہ ساری اچھائیاں انسان کی ایک نیکی کے اندر، اس کے تقریباً ساری سے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے قصاص۔ قصاص میں سمپل سی بات ہے، قصاص کہتے ہیں بدلے کو، ہر ایک چیز کا بدلہ ہے، اور سب سے بڑی جو ہے قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ہے، اس کا ایک الگ سے بدلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ سورۃ النساء میں جا کے ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آ جاتے ہیں روزے۔ روزوں میں صرف میں نے کیا بتایا تھا، سکھایا کیا گیا ہم لوگوں کو کہ روزے میں تم کھانا پینا چھوڑتے ہو کہ تمہیں رب نہیں دیکھ رہا، تو یاد رکھو ٹریننگ پورے 11 مہینے کی کروائی گئی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے تمہیں رب دیکھ رہا ہے، ہر جگہ سے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، چاہے تم 10 لوگوں میں بیٹھے ہو یا اکیلے بیٹھے ہو، رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تم نے جس طرح سے کھانے پینا روکا تھا، اس طرح تم اپنے اعمال کو چیکنگ رکھو گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تقویٰ پیدا کیا، اور اس کے بعد ہمیں جہاد فی سبیل اللہ بتایا، جہاد کرنی ہے۔ ابھی آج یہاں میں نے بتایا تھا جہاد کیا ہے؟ جدوجہد، کوشش کرنی ہے، کوششیں تو ہم دیکھیں نا، کچن میں جا کے کھانا پکاتے کوشش رکھتا ہے، ہر کام کوشش سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیا کہ فی سبیل اللہ، ہم تو صبر بھی فی سبیل اللہ نہیں کرتے، ہم تو صبر بھی کس پہ ڈال کے کرتے ہیں، تو جتنے کام کریں، جتنی کوشش کریں، اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ عام ہے گھر میں، اور ایک وہ جو میدانی جنگ میں ہوتی ہے، میدانی جنگ میں جب جہاد ہوتا رہا، یا کسی بھی نام سے جہاد نہیں، کوئی جہاد صرف اللہ کے نام سے تو ہوگا، اور جب کب ہوگا، دو باتیں بتائی گئی یہاں پہ، کب ہوگا اور کیوں ہوگا۔ جہاد تب ہوگا جب فساد فی الارض ہوگا، تو فساد وہ نہیں ہوتا جو پھوپھیاں مامیاں چاچیاں لڑتی ہیں، وہ ہم کہتے ہیں، فساد ہوتا ہے زمین پہ جب اللہ کا قانون نہیں ہوتا، جس زمین پہ اللہ کا قانون نہیں ہے نا، وہاں فساد ہے۔ صحابہ کرام نکلے تھے زمین میں فساد ختم کرنے، تو حکم تھا کہ پہلے جا کے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر وہ اسلام مان لیا پھر تلوار نہیں چلانی، پکی بات ہے، جو کو مان ہی گیا تو بھی فساد ہی ختم ہو گیا، جب فساد ختم تو تلوار نہیں چلے گی، تلوار اپنے لیے نہیں چلے گی، تلوار صرف اللہ کے حکم کے لیے چلے گی، جب اللہ کا حکم نافذ ہو گیا تو تلوار ختم بند،
مستقل لڑائی پر لڑائی نہیں کرنی، یہ سمجھایا گیا. اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے حج. حج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کے بارے میں، وہ انشاءاللہ ہم جا کے یہ چاند وغیرہ کی باتیں جو سورۃ توبہ میں آئے گا کریں گے، اور کہ اس کا کیا حساب تھا. لیکن حج کی بات آئی، حج اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا 3-4 باتیں جو نیکی کی کیا بتائی ہیں. جب تم حج کا عمرے کی نیت کر لو اور روزوں میں ہے اعتکاف کی نیت کر لو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے پھر اس کو پورا کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو اس کو نیکسٹ ایئر پورا کرنا ہے. یہ ایک جو مین بات ہے سے خلاصے میں بتا دوں جو بتائی گئی. اور اس کے بعد ہمارا اس کے اندر 2 کردار اینڈ پہ ہم نے بتائے تھے، ایک اچھا ایک برا. ایک ایسا کردار ہے جو فصلیں اور نسلیں تباہ کرتا پھرتا ہے، اور اس کی خاص اس کے اندر کیا بتائیے، انا اس کو روکتی ہے. جب اس کو کوئی سمجھاتا ہے تو اس کی انا اس کو روکتی ہے کہ نہیں، مجھے اچھا برا نہ بتایا جائے، میں ہی سب کچھ ہوں. اور ایک کیا ہے، وہ اپنا مال، اپنی ہر چیز کس کے لیے قربان کر دیتا ہے، اللہ کے لیے. تو یہ دو ہیں، دو یہ فریم بتانے کے بعد اس کے بعد آ گئی تھی ہجرت. ہجرت بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی. ہجرت کیا ہوتی ہے، چھوڑ دینا. کوئی زیادہ چھوڑتا ہے، کوئی بڑا چھوڑتا ہے، کوئی گھر چھوڑتا ہے، کوئی شہر چھوڑتا ہے، کوئی ملک چھوڑتا ہے. لیکن کس کے لیے چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا ہے. بہترین ہجرت آج کی ہجرت اپنے گناہوں کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آئے، اللہ کی طرف آئے، سب سے بہترین ہجرت. اور اس کے بعد ہمیں شراب اور جوا یہاں ملے گا. لیکن شراب اور جوا ہم نے کہاں ڈسکس کرنا ہے کہ سورۃ المائدہ میں. تو یہ ساری نیکیاں، یہ سب نیکیاں جو بتائی جا رہی ہیں، ہر کام جو ہم اس دین اسلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں وہ آیت بر میں شامل ہوتی ہے. آدھی آیت بر ہم نے آپ کو پہلے حصے میں بتا دی. آج ہم نے آپ کو آدھی آیت بر جو شروع کرنی ہے وہ کہاں سے شروع کرنی ہے. یہ جو ہم نے ابھی بتائی ہے یہ ساری آیت بر آئی ہے معاشرے کے اندر نیکیوں کے ساتھ ملا کر، باقی کے ساتھ ملا کر. لیکن اب جو شروع ہوگی گھر سے شروع ہوگی، گھر سے شروع ہونی ہے آیت بر. ٹھیک ہے، کہاں سے؟ جہاں سے آدم علیہ السلام پلس اما حوا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو یہاں پہ آ رہا ہے نا، رشتہ کرنا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نکاح سب سے پہلے نکاح آتا ہے. تو نکاح کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے، رشتہ. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں کیا بتایا ہے کہ نیکی تمہاری سب سے بڑی آیت بر میں جو نیکی آ رہی ہے وہ یہ کہ جب تم رشتہ کرو، کوئی آدم اور حوا کا آپس میں رشتہ ہو، تو اس کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے، اللہ کی وحدانیت. اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن واحد اللہ کو مانے، مطلب شرک کرنے والا نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ اونچا لمبا چوڑا خوبصورت، اس کے پاس یہ ہو یہ ہو، نہیں، شرک کرنے والا یا والی نہ ہو. شرک کرنے والا یا والی نہ ہو. ٹھیک ہے، دونوں طرف دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کو شرک ہی ناپسند ہے، شرک کی معافی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی پریورٹی آپ کو جو بتائی ہے وہ یہ کہ شرک کرنے والا یا والی نہ ہو. اور پھر کیا کہا، یہاں پر ایک بات ایک واضح کی گئی، نہ تم کرو نہ کراؤ. کنہیں؟ مردوں سے کہا گیا. مردوں کو حکم دیا، مردوں نے ولی بننا ہے، تو مردوں سے کہا کہ نہ تم کرو گے مشرک عورتوں سے نکاح نہ کراؤ گے. ٹھیک ہے، خواہ تمہیں وہ کتنے اچھے کیوں نہ لگتے ہو، مشرک تمہیں خواہ کتنے بھی اچھے نہ لگتے ہو. اب کسی نے کوئی سوال اس دن کیا تھا، کل جو میں کروا رہی تھی کہ اہل کتاب کا معاملہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کے ساتھ کہا ہے وہ انشاءاللہ ہم جا کے سورۃ المائدہ میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، کس لیے کہا کہ اہل کتاب سے ہو سکتی ہے. لیکن ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہا کہ کرو، حکم نہیں دیا کہ کر لو، وہ کسی وجہ سے کہا گیا ہے. کہ کم از کم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں نا. اچھا، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی مشرک دراصل اگر مکہ کو سامنے لے کے آئے تو مکہ والے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے، مکہ والے سیدھے سے مشرک تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے. یہ کہتے تھے اللہ رب کعبہ ہے، رب اکبر ہے، پر کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے. آج ہندو ہیں، شرک بڑا زبردست کر رہے ہیں، کافر ہیں پکے، کلمہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں آج یہ جو سب سے بڑی بات ہمیں یہاں بتائے گی کہ شرک کرنے والا والی نہ ہو، چاہے مومن ہو، وہ چاہے کوئی نچلے درجے کا ہو، غلام ہو، لیکن مومن ہو. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے. اب یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا اس بات کو آپ لوگوں کو بتائیں کہ رشتہ کرنے جب جاتے ہیں تو وہ کون سا والا شرک جو بھی آج بات بھی ہوئی ہے کہ اگر تھوڑا شرک کو دیکھ لیں تو شرک 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کون سا ہوتا ہے، یہاں پہلے شرک لکھیں، شرک جو ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جلی،
ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے خفی. جلی ہوتا ہے جلوے والا، جس کا جلوہ نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے. انڈیا میں جگہ جگہ کو جلوے نظر آتے ہیں، کوئی بڑی بڑی چیزوں کو جو یعنی کہ جس کا ظاہری شکل کے اندر وہ جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک خفیہ ہوتا ہے. خفیہ ایک الگ نام ہے کہ مجھے اپنی امت سے خفیہ شرک سے ڈر لگتا ہے. اب یہ رشتے کی بات جب چل رہی ہے تو تھوڑا سا آپ یہ خفیہ شرک میں آپ کو بتا دیں کہ آپ ہمارے ہاں جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے تو ہم تو نہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اب مسلمان تو شرک کیسے کرتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے، آپ سے پوچھیں گے آپ کا سٹار کون سا ہے. ہاں جی، کون سے مہینے میں کرنا ہے، چاند کی تاریخیں کون سی ہیں. یہ شرک، یہ چھپا چھپا شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، چاند سورج میں نے وقت کے لیے بنائے نا، پھر اس کے لیے آپ کو پورا قرآن پڑھنا پڑتا ہے. پھر آپ وہ دیکھیں کہ جو یہ کہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے تو ہم فلانے کا بھی جا کے دیکھ چڑھائیں گے، ہم منتیں مانیں گے، مزاروں پہ جائیں گے. شرک. بالکل اس طرح سے غیر اللہ کی منتیں ماننا آپ کو ملیں گے ہمارے معاشرے میں، غیر اللہ کی منتیں ماننے والے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی مزار، کسی زندہ مردہ پیر، کسی کے بارے میں ہم ادھر جا کے کریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے ہمارے فلانے پیر ہیں، تو یہ ساری باتیں شرک کی ہیں. ٹھیک ہے، منت جو ہے نا، اول تو منت پہ ہم پہنچیں گے، آپ منت پہ پہنچیں گے پھر بتاؤں گی. یہاں پہ ابھی منت کا ہے نہیں. ٹھیک ہے، منت ماننی یعنی وہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ دیکھیں ایسی چیز، عقل کا ستارہ، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، ہمارے ستارے ملتے ہیں کہ نہیں. یہ ساری باتیں چھوٹا چھوٹا شرک ہے اور ان سے بچ جائیں. یہاں سے آپ کو علام بجر ہے، یہ شرک ہے. باقی انشاءاللہ شرک جو ہے سمجھانے کے لیے بہت بڑی آپ کو ایک وقت چاہیے. ہم خلاصہ کر رہے ہیں تو چھوٹا سا میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ جب آپ رشتہ کریں تو یہ دیکھیں کہ وہی جو ہے کہ شرکیہ نہ ہو، یہ اللہ نے حکم خاص دے دیا. اور اس کے بعد اگلی جو بات آتی ہے شرک کے بعد آتی ہے جس کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہے اس کے ساتھ وہ رشتہ بنایا جائے اور نہ کرو نہ کراؤ. مردوں کو منع کر دیا. اور اس کے بعد آ جاتی ہے قسم. ہاں جی، قسم اس کے بعد آ رہی ہے. آپ دیکھیں نہیں، پہلے حیض آ رہا ہے، سوری، حیض. رشتے کے بعد حیض. ہمارے ہاں منگنیاں شنگنیاں ہوتی ہیں نا، عربوں میں منگنیاں شنگنیاں نہیں ہوتی ہیں، سیدھا سیدھا ہوتا ہے نکاح. تو نکاح سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ حیض کیا ہے، پیریڈز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ماؤں کو پوچھو دن رکھنے ہیں، ہے نا. اب تو خیر ہالس کو دیکھا جاتا ہے لیکن حیض کو خاص دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، وجہ یہاں یہ بتا دی گئی کہ حیض میں عیسائی جو تھے حیض میں کوئی وہ نہیں رکھتے، کوئی ان کا نہیں ہے، وہ حیض میں بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور یہودیوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ بالکل ان کا ایک سیپریٹ بنا ہوا تھا. جیسے ہندو لوگ ہیں، نہ وہ کھانے والی چیزوں کو ہاتھ لگائے گی، نہ کھانا بنائے گی، نہ کچن میں جائے گی، وہ بالکل سیپریٹ کر دیا ہوا تھا. بہت پیک پہ چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا، امت وسطن، درمیانی امت بنایا تاکہ تم درمیانے کام کرو. تو حیض میں سب کا اذیت ہے، گندگی ہے، مگر کتنی، شوہر کے پاس نہیں جانا، میاں بیوی والا معاملہ جو ہے وہ نہیں کرنا. باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں کیا ہے، درشی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا تھا. یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ بعد میں قرآن لکھا گیا ہے. قرآن اللہ کے دل پر نازل کیا گیا، ذہنوں میں تھا، دل میں تھا. تو صحابیات صحابات پڑھتے تھے. جب اللہ حضرت عائشہ نے ایک دن فرمایا تھا کہ میں ناپاک ہوں، تو اللہ نے کہ تیری زبان تو ناپاک نہیں ہے، تیرے ہاتھ تو ناپاک نہیں ہے. تو پھر یہ ناپاکی پاکی وہ ایک بات کی بات، لیکن یہ کیا ہے، سمپل قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ میاں بیوی والا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میاں بیوی والا جو معاملہ جس بات پہ نکاح ہو رہا ہے وہ والا کام حیض میں نہیں کرنا. حیض کے بعد آپ کر لیں. اس کے لیے کہا ہے کہ اچھی طرح سے پاک ہو جائے، یعنی تو طاہر نہ آتا ہے نا، پاک ہونا ہے، مگر کتنا ہونا ہے، اچھی طرح سے پاک ہونے کا حکم ہے. کہ اچھی طرح سے وہ ایک الگ معاملہ ہے، کتنا کیسا پاک ہونا ہے، لیکن اچھی طرح سے پاک ہو جائیں کہ آپ کو کوئی بلیڈنگ کی کسی رنگ کی کوئی ایسا مواد نہ نکل رہا، تو اس کے بعد آپ نے شوہر کے بچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا، مردوں سے کہا جاؤ ان کے پاس، اور کیا ہے وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. صورت اب آپ دیکھیں نیکی آیت بر میں یہ چیزیں کیسے آ جاتی ہیں. آپ غور کریں کہ ایک خاندان بن رہا ہے، روزوں میں اللہ نے کیا کہا ہے، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں.
ٹھیک ہے. روزوں میں بھی کہا, روزے میں بتایا کہ روزوں کی راتوں میں نہیں جانا, روزوں کی راتوں میں تم جا سکتے ہو, اعتکاف کی راتوں میں نہیں جانا. اور یہاں پر بتا دیا کہ حیض کی راتوں میں, حیض کے دنوں میں نہیں جانا, دن رات اس میں نہیں جانا, ایک روک دی دی ہے. دیکھیں پھر سکھایا بھی تو ہے روکنا, جب روزہ کی بھی رکنا سکھایا ہمیں, تو یہ تھوڑی سی روک یہاں دی ہے. تو اس کے پیچھے کو حکمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اللہ زیادہ جانتا ہے, آج سائنس میں بہت کچھ بتاتی ہے. بہرحال جانا, اللہ نے بتایا کہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, جیسے چاہو جاؤ, جو مرضی کرو, لیکن جو اصول تم بتا دی گئے اس پہ عمل کرو. کیوں یہ کام رکھا کیوں گیا ہے؟ اس نسل کے بڑھانے کے لیے, تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں تم اچھی نسل اور فصل حاصل کر سکو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس میں ہمیں یہاں پر اس کے بارے میں بتایا, حیض کے بارے میں. اور اس کے بارے میں اس کے بعد اگلی بات یہاں پہ کیا آتی ہے, عجیب بہت ہل رہا ہے. اگلی بات اس میں آتی ہے قسم. قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم. دراصل قسم کیوں, یہاں پہ قسم کیوں ہے, یہ آگے قسم تو آگے آئے گی انشاءاللہ بتائیں گے, لیکن قسم کا ایلا, ایلا بھی ایک طلاق کی قسم ہے. اور اس کے بعد طلاق. ایلا ہے کہ 4 مہینے کی قسم مرد کھا لیتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا. 4 مہینے سے پہلے پہلے اس کو آنا ہوتا ہے, اپنی قسم کا ادائیگی قسم کا جو ہے فدیہ دینا ہوتا ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آنے کے ہاتھ لگانے سے پہلے بیوی کو. تو اسی طرح یہ طلاق کی کئی قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو طلاق کو ایلا کو ساتھ اللہ نے رکھا ہے, اور ساتھ اللہ نے کہ ایلا اگر ایلا بھی ایک قسم ہے, مرد کر سکتا ہے, اور طلاق بھی. طلاق اور دونوں چیزیں مرد کے ہاتھ میں, اس کی ساری جو کنجی چابی مرد کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس میں طلاق کی بات کی ہے, طلاق کے احکامات میں سب سے پہلے مرد کو حکم دے کہ اگر تم نے نیت رکھ لی ہے طلاق کی, تو پھر تو تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے. اور اگر نہیں, ایلا میں تو آپ نے اپنا ہاتھ لگانے سے پہلے الگ ہے, یہاں نہیں بتایا ہوا, لیکن الگ ایک معاملہ ہے. ہاں طلاق کے احکامات میں آتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. الطلاق مرتان, یہ 2 مرتبہ طلاق, جو ویسے تو 3 دفعہ کہتے ہیں نا, 3 مرتبہ دینی ہوتی ہے, لیکن 2 دفعہ دے ایک مرد طلاق. ٹھیک ہے. ہر 1 ماہ کے بعد. تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. رجعی کا مطلب ہے رجوع کرنا. رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. بیوی کے پاس پلٹا جا سکتا ہے 2 طلاقوں کے بعد, جو صحیح بتایا گیا. ٹھیک ہے. اور مرد پلٹ سکتا ہے. کب؟ پھر عورتوں سے مخاطب کیا گیا. عورتوں سے کیا کہا گیا کہ اگر اس درمیان میں انہیں کوئی حمل ظاہر ہو جاتا ہے, عورتوں کو اگر اس درمیان میں کوئی حمل ظاہر ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہے, وہ مرد اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنے کے زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے جی. اور عورتیں چھپائیں نہ اس بات کو, کبھی بھی نہ چھپائیں, اپنے شوہروں سے نہ چھپائیں کہ یہ حمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کس مدت میں نہیں چھپانا, خاص طور پہ جس مدت میں طلاق کیا ہے والا معاملہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ والے معاملات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائیں. اب ہم وہاں پہنچتے ہیں, اس میں اسی میں چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا. ایک تو حمل نہ چھپائیں. دیکھیں عورتوں سے جب مخاطب کیا گیا, حمل کو نہ چھپائیں, یہ کہا گیا. اور دوسرا کیا کہا گیا؟ دوسرا کہا گیا کہ دودھ پلائیں بچوں کو. ٹھیک ہے. دودھ پلانا, رضاعت, اس کو عربی میں رضاعت کہتے ہیں. تو بچوں کو دودھ پلانا, اس کی مدت کتنی رکھی گئی ہے جی؟ تمام بچوں کو 2 سال. 2 سال سے زیادہ کسی بچے کو دودھ نہیں پلانا, ورنہ حرام ہو جائے گا. 2 سال پورے, کوئی 2.5 سال نہیں, صرف 2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے, ادروائز آپ بچے کو اپنے حرام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. 2 سال پلانا ہے. اب لیکن کون پلائے گی 2 سال؟ جو اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, بچے کے ساتھ خوشی رہ رہی ہے, 2 سال پلائے گی. لیکن اگر طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے, اب 2 معاملے آتے ہیں نا, طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے, تو طلاق اور بیوہ کے بعد کیا بنتی ہے؟ عدت. ٹھیک ہے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں نا, تو عدت کو ساتھ لیتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دودھ پلانا ہے بچے کو, وہ کس کی سے پلانا ہے؟ قمری حساب سے پلانا ہے, چاند کے حساب سے پلانا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہاں دیکھیں آپ کو کیا سمجھ آئے گا. عدت, جیسے ہی طلاق یا بیوہ ہوتا ہے نا, معاملہ بنتا ہے, تو طلاق کی ہے 4 قروء, 3 قروء, اس کو قروء کہتے ہیں, میں سمجھاتی ہوں آپ کو. اور بیوہ کو کہتے ہیں 4 ماہ اور 10 دن. یہ اس طرح کیوں ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہاں کی قروء کیا ہوتا ہے؟ قروء کہتے ہیں کہ حیض کی مدت. حیض کی مدت مطلب حیض کتنے دن ہوتا ہے, کسی کو 7 دن, کسی کو کتنے دن,
یہ حیض کی مدت کو قروء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیوں کہا گیا قروء؟ ہو سکتا ہے کسی کی 2.5 مہینے بن جائے، کسی کو 19 دن بعد آ جاتے ہیں، کسی کو 20 دن بعد آ جاتے ہیں، کسی کو 21 دن بعد آ جاتے ہیں، کسی کو تو مہینوں بعد آ جاتے ہیں، لمبی بھی ہو سکتی ہے. تو طلاق کی جو مدت ہے اس میں جو ہے 3 قروء لکھا ہے، 3 ماہ نہیں لکھا. لیکن جب بیوہ کی آتی تو پورے 4 ماہ لکھا. کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ غم کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیریڈ ارریگولر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو وہ غم کے مدت میں، تو 4 ماہ 10 دن میں پھر وہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے. اور مردوں کو کیا حکم ہے کہ عدت کو گنے بھی. ہمیں سورۃ طلاق میں آتا ہے کہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی عدت کو گنو کہ کب سے شروع ہوتی ہے عدت. ٹھیک ہے. تو جو اب یہ عدت کی 3 اس کے ہو گئے، یہ دونوں کریں گی. لیکن جو ایک لڑکی اگر اس کی نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا طلاق والا معاملہ ہے تو یہ عدت نہیں کرے گی. جس کو اس نے شوہر نے ٹچ نہیں کیا تو اس کی عدت نہیں ہوگی. یہ بھی آپ کو سمجھا دیجیے گا. اب عدت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر 3 قروء کے اندر حمل آ گیا ہے، 3 قروء یعنی 3 مہینے کے اندر طلاق کا معاملہ ہوا ہے، اس کے اندر حمل ظاہر ہو گیا ہے، تو پھر وہ عورت چھپائے گی بھی نہیں، شوہر کو بھی بتائے گی. اور اس کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ 9 ماہ کی. فوراً اس کی عدت 9 ماہ پہ چلی گئی. ٹھیک ہے. 9 ماہ پہ اس کی عدت چلی جائے گی. ڈیفینیٹ سی بات ہے، بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد ہی وہ فری ہوگی. تو پھر یہ ایک سوال جو کہتے ہیں کہ کیا حمل میں طلاق نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، تو عدت ہی لمبی ہو گئی تو طلاق تو رک گئی نا، وہ رجی ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح یہ معاملہ 2 کے بعد، میں آپ کو 2 کے بعد کی بات بتا رہی ہوں ساری. ٹھیک ہے. تیسری طلاق کا معاملہ پھر تیسرا جب مدت گزرتی ہوئی کا الگ معاملہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اور یہ بیوہ کا بھی یہی حساب ہے کہ اگر اس کا بھی حمل ضائع ہوگا تو اس کی بھی 9 مہینے کی عدت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے حمل میں ہو، طلاق دینے کے وقت تو 1 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، 10 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا، چاہے وہ بیوہ ہے چاہے وہ طلاق یافتہ ہے. اگر 1 دن بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مہینے بعد ہو گیا، ہفتے بعد ہو گیا، عدت ختم. یہ جو مین چیز اس عدت کے لیے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فیصلہ ہو سکتا ہے. کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں فرمایا کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ تو یا تو تم انہیں عزت سے رخصت کر دو یا اچھی طرح روک لو. احسان کے ساتھ رخصت کر دو، اچھی طرح روک لو. دیکھو ان کو تنگ نہ کرنا، سختی سے منع کیا مردوں کو. اور اس کے علاوہ اور یہ بھی یاد رکھیے خالی مردوں کی نہیں کہا جاتا، عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ اس کی طلاق یافتہ کا نکاح، طلاق یافتہ یا بیوہ کا نکاح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم روکو گے نہیں، تم انہیں روکو گے نہیں نکاح کرنے سے. کیونکہ اب تیسری طلاق والا مدت ہو جاتی ہے نا شروع، تو پھر تم اس طلاق کی تیسری طلاق کی مدت کے اندر تم خود بھی اپنا رشتہ پیش کر سکتے ہو، مگر تم روکو گے نہیں کسی اور سے نکاح کرنے. اور سب آزاد ہے، اب عورت کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کی عدت کے دوران کوئی اس کو رشتہ پیش نہیں کرے گا، نہیں کرے گا رشتہ پیش. کوئی بھی اگر دل میں ہے بھی ہے تو نہیں پیش کرے گا اس کا رشتہ. ہو سکتا ہے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بن جائے کوئی، لیکن عدت کے دوران نہ بیوہ کو نہ طلاق یافتہ کو رشتہ بھی پیش نہیں کرنا، کوئی چھپی دوستی وستی نہیں کرنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے. اس کے عدت کے بعد نکاح والا معاملہ ہوگا، رشتہ پیش کیا جائے گا، نکاح والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ والی بات ہمیں سمجھا دی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ حق مہر کا کہ اگر حق مہر کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو حق مہر نکاح کے فوراً بعد اپنی بیویوں کو پکڑا دیا جائے. حق مہر جو ہے، حق مہر کے بغیر تو مسئلہ ہی کوئی خراب نہیں ہے. ہمارے ہاں تو طلاق پہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا. نکاح کے وقت اس کو اس کا حق مہر ادا کر دیا جائے، یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لازم ہے، یعنی جو لازم کام یہ ہے کہ اپنے حق میں اب اگر دے دیا ہوا ہے تو ایک اگر تو طلاق والا معاملہ ہے تو ایک اس کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں. ہاں خلا کا جب معاملہ آتا ہے وہ عورت لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. عورت کہتی ہے مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر کیا کرے گی؟ وہ حق مہر آدھا، کم از کم آدھا حق مہر واپس کرے گی شوہر کو. اور اگر اس نے کوئی بڑا گفٹ عطا دیا ہے،
کوئی جائیداد کوئی چیز کچھ تو وہ بھی واپس کرے گی. چھوٹی چھوٹی چیز بات تو الگ ہوتی ہے نا, لیکن کوئی بڑے بڑے چیزیں وہ سب واپس کرے گی, پھر وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے. تو یہ خلا ٹھیک ہو گیا. دینا کیوں نہیں دے گی, وہ لے گا مرد, اللہ کے گھر جواب دیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ کسی کے مال پہ اس طرح سے کوئی چاہے میاں بیوی بھی ہو کسی کے مال پہ قابض ہو. ٹھیک ہو جی. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب آ جاتا ہے یہ میں نے حق بھی بتا دیا, نکاح بھی, عدت بھی. اس کے بعد آ جاتی حلالہ. حلالہ کیا ہے؟ حلالہ جو ہے اس کو ایک عورت جو ہے حرام ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کس وقت حرام ہو گئی ہے؟ طلاق کے بعد, جب 3 مدت گزر گئی ہے اس کی, 3 اس کے ماہ گزر گئے, عدت اس کی گزر گئی, اب یہ عورت کیا ہے جی, حرام ہو گئی ہے. تو ڈیفینیٹ اب تو خود نہیں کر سکتا نا شادی, تو یہ کسی اور سے شادی کرے گی, کسی سے بھی, کسی دوسرے شوہر کے ساتھ, دوسرے بندے سے وہ شادی کرے گی, دوسرا شوہر ہوگا, تو وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے ٹھیک ٹھاک, مگر پھر طلاق ہو گئی ہے, یا اللہ نہ کرے وہ بیوہ ہو گئی ہے. سنیں میں حلالہ بنتا کیسے ہے؟ ہاں جی, تیسری کے بعد, 3 کے بعد, 3 کے بعد. تو ایک میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہاں سمجھے گی, خلاصے میں بتا رہی ہوں. دوسرے بندے سے شادی کر لے گی, اور اللہ نہ کرے وہ کس طرح مر جاتا ہے, یا وہ بیوہ طلاق یافتہ ہو جاتی ہے, پھر یہ بیوی اس شوہر کے لیے حلالہ ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. اس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ ہے حلالہ, اوریجنل حلالہ. لیکن اگر اس کو بائی پلان کیا جائے تو سخت ناپسندیدہ ہے. بائی پلان کر کے آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے کہ ہم کسی رشتہ کروا کے اس کو بہت لعنت کی گئی ہے, سخت ناپسندیدہ کہا گیا. حلالہ کہتے اس کو ہیں کہ اگر بائی چانس اس نے پھر سے شادی, اس سے نکاح کیا کسی کے ساتھ اور نہیں نبھی, اور پھر اب وہ جب فری ہوگی تو اپنے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے, بس یہ حلال ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں یہ تقریباً ساری چیزیں یہاں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دی ہیں. یہ تقریباً میں نے اس کو آپ کا آیت بر کی. اب اس کے اندر کچھ چیزیں آئی ہیں, اس کے اندر ہمیں کچھ یہاں سے یہاں آیت بر میں زکوٰۃ بھی آتی ہے. آپ کو بتائیں, میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں, گھروں کو چلانے میں, سب کچھ کرنے میں, اس میں انفاق آتا ہے, انفاق میں زکوٰۃ آتی ہے نا, خیرات آتی ہے. یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ تیسرے پارے میں سورۃ بقرہ کا جو معاملہ آئے گا نا, سود آئے گا, سب کچھ آئے گا, وہاں اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے. اس بارے میں 2 بڑے واقعات اب ہمارے پاس رہتے ہیں جو ہم یہاں دیکھیں گے. وہ کون سے ہیں؟ اس میں قرض حسنہ بھی ہے, لیکن ہم اس کو رکھیں گے ایک جگہ پہ, نیکسٹ بارے میں اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم آتے ہیں, 2 قصے بڑے آتے ہیں, 2 واقعات آتے ہیں. کن کے ہیں؟ بنی اسرائیل کے. ہمیں بنی اسرائیل کے ذریعے ہی بہت سی باتیں انہی کے قصوں سے سمجھائی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اور پھر ہمیں ان کے بیک بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایک واقعے کا نام ہے قصہ طاعون. طاعون کی بیماری آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ قصہ طاعون. دوسرا جو ہے طالوت اور جالوت کا قصہ. ٹھیک ہے. طالوت پلس جالوت, حضرت داؤد علیہ السلام, اس میں داؤد علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے یہ سارے قصے کیا ہیں. سب سے پہلا قصہ جو ہے وہ قصہ طاعون آتا ہے, بنی اسرائیل کا قصہ ہے, قصہ طاعون ہے. تو تھوڑا سا ہم پہلے پارے کے میں جائیں گے. تو پہلے پارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا تھا, بنی اسرائیل کی تھوڑی سی تاریخ بتائی تھی. اس تاریخ میں اگر ہم آپ کو لے کے چلیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیزار ہیں. کس سے بیزار ہوئے تھے؟ من و سلوا سے, ہے نا. تو ہمیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم من و سلوا سے بیزار ہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جو زمین اگاتی ہے, جو محنت کر کے کریں, یہ سب انہوں نے مانگا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ کسی شہر میں جا بسو. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ اس بات پہ تھوڑا سا آپ دیکھیں تو اس میں میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے. ذہنی غلامی. یہ ذہنی غلامی, ہماری ذہن غلام ہے. آج ہمارے ہاں بھی ایسا معاملہ ہے, ذہنی غلامی. جو مصر ہے نا, مصر کا شہر بالکل آج کا امریکہ, اور وہاں پہ کون رہ کر آئے تھے؟
بنی اسرائیل والے کیسے رہ کر آئے تھے؟ غلام بن کر رہ کر آئے تھے. اپنے بیٹوں کو مروا رہے تھے اور بیٹیاں ان کے نکاح میں دے رہے تھے اور بالکل غلاموں جیسی زندگی گزار رہے تھے. کوئی اپنی ان کی ویلیو نہیں تھی مگر وہ عادی ہو چکے ہوئے تھے اس چیز کے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کے صحرا میں لا کے بسایا اور صحرا میں بادشاہت قائم کر دیا. غور کریں اللہ نے کیا کہا، بالکل آدم علیہ السلام کی طرح جہاں سے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ. آسمان پہ بادل، تمہیں کیا ہے صحرا کے اندر محل بنا دیا. تمہیں پانی تلاش کرنے نہیں جانا پڑ رہا، تمہیں کمانا نہیں پڑ رہا، تمہیں آرام سے سب کچھ. مگر وہ ایک تو جسموں کو عادت پڑی ہوئی تھی کام کرنے کی اور دماغ کو حکم سننے کی، ہے نا. تو پھر ان کو کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے. ہمیں کیا چاہیے؟ جیسے آج ہم پاکستان میں، ہمیں پاکستان اچھا نہیں لگتا، ہم پاکستان نہیں رہ سکتے. ہم غلامی سے آزادی حاصل کر کے اب جاتے ادھر غلامی کرتے ہیں، ادھر جا کے غلامی کرتے ہیں. ہم غور کریں، اور ادھر جا کے دیر والا کام بھی کرتے ہیں. یہاں نہیں کر سکتے ہم کام وہ والا، وہاں کر سکتے ہیں کام. بنی اسرائیل صحرا میں نہیں کر سک رہی تھی، مگر پھر بعد میں اس تکلیفوں میں پڑی. ہمیں نظر آ رہا ہے ہم بھی اس طرح کے غلام ہیں. ہم یہاں پہ کام کرنا وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، وہاں جا کے وہ کام آرام سے کرتے ہیں. غلام ہے نا، ہم لوگ کو عادت پڑ گئی ہے غلامی کی. یہاں پہ کسی کو کون ہے کوئی چھوٹا سا کام کر لیں گے، نہیں، وہاں جا کے ڈھابا بھی لگانے کو تیار ہے. تو یہ بالکل اس طرح کا سسٹم ان کے ساتھ ذہنی غلامی والا تھا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا جاؤ پھر کسی شہر میں جا بسو. تو اس شہر کے لیے جب کسی کے شہر میں جانا تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے. ایک تو جہاد کے لیے کہا گیا ان کو، تو انہوں نے انکار کیا. بہرحال جس وقت انکار کیا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کی سزا بھی دے دی. ان کی نئی نسل وہاں پہ جوان ہوئی. تو ایک بستی، جس بستی میں، اور یہ یاد رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جانے کے بعد، ان دونوں کے جانے کے بعد ہر وقت ایک نبی ان کے ساتھ، ایک یا دو نبی ایٹ اے ٹائم ان کے پاس ہوتا تھا. کبھی بھی اس بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بغیر نبیوں کے چھوڑا ہی نہیں تھا. دیکھیں آپ ذرا، اس قدر ان پر انبیاء آئے. اور اس کے ساتھ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ اس وقت کے نبی ان کو سمجھاتے رہتے تھے، بتاتے رہتے. تو پھر ان کے ساتھ جو آیا تھا کہ جاؤ اس جگہ میں جا کے اس جگہ کو جا کے فتح کر لو، لیکن کس طرح سے جانا ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کر آئے، جھکتے ہوئے جانا. لیکن انہوں نے کوئی بھی کام وہاں پورا نہیں کیا. آپ دیکھیں انہیں حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور حتتن کہنا، یعنی مغفرت، اپنے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے جانا. مگر ان کا رویہ بالکل الٹ تھا. انہوں نے الفاظ ہی بدل دیے. اور یہاں الفاظ بدلے، یہاں ان سی طرح سے اس بستی کے اندر، وہ جو بھی بستی تھی اس بستی کے اندر ان سے صحیح طرح سے رہا بھی نہیں جا رہا تھا. اور پھر انہوں نے وہاں پہ اچھی طرح سے اپنی حکومت بھی قائم نہیں کی. اندرونی خلفشات، 12 قبیلے آپس میں لڑتے بڑھتے رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈال دیا. کس کا؟ طاعون کی بیماری. ان کو طاعون کی بیماری آ گئی. اور جب طاعون کی بیماری آئی تو اب یہ عذاب کیسے بنتی ہے، آپ خود سوچیں. عذاب تب بنتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بن جائے گی عذاب بن جائے گی. انہوں نے کیسے عذاب بنا لیا کہ ان کے نبی نے نبی کے ذریعے جب بھی کوئی حکم آتا تھا نبی کے ذریعے آتا تھا. ان کو کیا حکم دیا کہ دیکھو وبا ہے، یہاں سے باہر نہ نکلنا بستی سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ رک کے ہمیں 2-3 چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ زندہ کر سکتا ہے، وہ مار سکتا ہے. تم گھروں کے اندر بھی ہو تب بھی، گھروں کے باہر بھی ہو تب بھی. پہلے اس واقعے کو سنتے ہیں کہ جیسے ہمیں بھی حکم تھا، کرونا آیا، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، نکلنے سے منع کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ موت. کہ ایک تو یہ کہ جو تمہاری تکلیف یا بیماری ہے کسی دوسرے کو نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تکلیف یا بیماری ایک بستی سے دوسری بستی کے اندر منتقل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اور دوسری وجہ کہ موت. انہوں نے کیا کیا؟ یہ ہزاروں کی صورت میں نکل آئی. کئی ہزار لوگ اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور بستی سے باہر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں تھے وہیں مار دیا. جہاں پہ پہنچے تھے نا بستی سے باہر، وہیں مار دیا. حالانکہ تو موت سے بچ کے نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ موت تمہیں بستی کے اندر بھی آ جائے گی، موت تمہیں بستی کے باہر بھی آ جائے گی.
سورت پہلے پارے کا خلاصہ یاد کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کیا کہا تھا؟ دیکھو تمہیں موت نہ آئے، تم ایمان والے ہونا. ایمان والے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ مان جانا. ایمان کا مطلب مان جانا. اللہ کو خالی نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی. تو اللہ نے کہا نہیں نکلنا تو نہ نکلو. موت تمہیں وہاں بھی میں دے دوں گا، موت تمہیں یہاں بھی. یہاں تم جب تم حکم کے اندر رہ کے مرو گے تو صبر میں مرو گے، شکر میں مرو گے، میرے ذکر میں مرو گے. اور جب تم باہر نکل جاؤ گے تو تم ایمان میں نافرمانی کی موت مرو گے. تو یہ نافرمانی کی موت ان کو آ گئی. تو پھر اس وقت کے نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. ٹھیک ہے، اس وقت کے نبی کی دعا سے ٹھیک ہے ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. کیا بتانے کے لیے؟ انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں یہ بتانے کے لیے سورہ بقرہ کے اندر آنے والی امت مسلمہ کو بتانے کے لیے کہ جہاد تمہیں کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، چاہے تمہاری زندگی موت کیوں نہ آ جائے. دیکھیں جنگ میں آپ کو جا کے تلوار سے لڑنا پڑے گا، گھر میں آپ کو رشتوں کے حقوق کے لیے ایک دوسرے کو دینے کے لیے، نہیں تو جسم کے اندر کوئی کینسر جیسی جنگ، کوئی بیماری آ جائے گی، لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو تمہیں موت تو تمہیں گھر میں بستروں پر بھی آ جانی ہے، لیکن افضل موت کیسی آنی ہے؟ اللہ کا حکم. کسی کو بیماری میں آ گئی وہ بھی اللہ نے دے دی. تعاون کی بیماری میں کتنی شہادت ہوتی ہے، لیکن افضل ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، افضل موت وہ جو اللہ کے حکم کے اندر آ جائے. چاہے وہ گھر کے اندر آ جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے تلوار لے کے نکل کے تمہیں جھاگ کے نکلنا پڑے، وہ تمہیں وہاں پر آ جائے. لیکن افضل موت وہ والی ہے جو اللہ کے حکم کے اندر ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. اور دوسری بات بتانا یہ مقصود تھا اس کے اندر کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے مر جانا ہے تو بات ختم ہو جانی ہے، میں دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں. ایک ایک سوال پوچھوں گا، ایک ایک بات پوچھوں گا. تو ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حکم کو مانو. جو تمہیں حکم دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ موت میں تو تمہیں، اور تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ جہاد کی ہو رہی ہے. اگلا قصہ اس سے جو ریلیٹ کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ ان کے ساتھ تو یہ ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا اور ہمیں قرآن کے اندر سمجھایا اور بتایا. کئی دفعہ اس بات کی بات آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں بار بار یہ بتایا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا وہ الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے قائم دائم، وہی زندگی کا مالک ہے. تو یہ زندگی موت اسی کی ہے، اسی کی تم نے حکم کے اندر رہنا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے. اگلا جو قصہ آتا ہے اسی کے اندر تعاون کا ایک آیا، اور اس کے بعد قصہ آتا ہے قصہ طالوت. اسے قصہ طالوت زیادہ کہا جاتا ہے کیونکہ طالوت اس وقت کا جو بادشاہ تھا، بعد میں وہی بادشاہ بھی بنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قصہ کیا تھا پھر ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں یہ قصہ، اس کو ہم کہیں گے بنی اسرائیل کا غزوہ بدر. بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہمارا غزوہ بدر نا، تو یہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا ہے. ہمارا تو نبی پاک کے سامنے ہوا نا. ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ ہمارا بھی غزوہ بدر آنے والا ہے. مسلمان مکہ میں آئے ہوئے ہیں، مدینہ میں آئے ہیں، مدنی صورت ہے، اور جب ہمیں قصہ سنایا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا، تم انکار نہیں کرو. آپ کو پتہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غزوہ بدر کے لے کے نکلے ہیں، پتہ بھی نہیں تھا کہ جنگ اس طرح سے آ جائے گی اوپر. اور صحابہ کا جواب کیا تھا کہ ہم موسیٰ کی طرح جواب نہیں دیں گے، اور موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے. آپ ہمیں سمندروں تک لے کے جائیں گے نا، جہاں تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو مطلب ہمیں کیا دکھا؟ دو باتیں ہمیں پتہ چلتی. قرآن اور سنت میں یہ کیا سمجھ آتا ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل نہیں بننا، ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. چاہے ہمیں سمندروں پہ چلنا پڑے، آگ میں جلنا پڑے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کرنا ہے منو سلوا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا منو سلوا نہیں کھانا، تو اللہ نے کہا جاؤ جا کے شہر جا بسو. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے، تو پھر اس شہر میں جانے کے لیے بغیر جہاد کے تو نہیں، وہاں تو جو لوگ بیٹھے تھے آپ کو جگہ تو نہیں چھوڑ کے دے دیں گے. تو یہ چاہتے تھے پکا پکایا ہوا، ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ کھانا بھی پکا پکایا مل رہا ہے، ہمیں کوئی چھت ڈالنی نہیں پڑ رہی، بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، پانی ہمیں ایسے مل رہا ہے،
تو ہمیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ پلیٹ میں رکھ کے بھی دے دیں گے، جسے پاکستانیوں کو عادت پڑ گئی ہے، پاکستان مل گیا اب پاکستان چل بھی خود جائے گا، پٹاخہ تو نہیں کہ خود ہی چل جائے گا، آپ خود سوچیں نا، چلانا پڑتا ہے۔ انہیں کہا کہ چلو وہ والا شہر جا کے اب اس کو فتح کرو، اور یہ بھی کہتے ہیں فتح تمہاری ہوگی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ان کو بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں موسیٰ لڑ سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جا تیرا رب جانے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ آگے دیکھیں، گائے نہیں ذبح کر سکتے جو لوگ، جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کو یہ پوچھ کے اپنے رب کو یہ پوچھے، اب سوچیں وہ کس طرح سے اتنا بڑا کام کر دیتے۔ تو انہوں نے جب انکار کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال کی سزا دی، 40 سال یہ یہیں بھٹکتے رہیں گے، اسی صحرا کے اندر رہیں گے۔ اس کے درمیان میں وہ تعاون اللہ واقعہ ہوا، یہ واپس صحرا میں آ گئے، اب یہ صحرا میں ہی تھے، سب کچھ ختم، خود ہی کماؤ خود ہی وہ، اب سخت زندگی دی ان کو، آنے والی نسل ان کی صحرا کے اندر ہی خود ہی سارے کام کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، سخت زندگی۔ اگلی نسل سے سیدھی بندے کی پتر بن کے نکلی، اگلی نسل جو نکلی نا، آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال بعد اگلی نسل تیار ہو جاتی ہے، جب اگلی نسل نکلی، وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کی نگہبانی، اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ کوہستانی، بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی، صحرا میں رہنے والے یا پھر پہاڑوں پہ رہنے والے سخت ہوتے ہیں، میدانوں والے نرم ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی جو نسل ان کی اٹھائی ہے نا، وہ تھی صحرائی نسل، سخت نسل، جنہوں نے پھر کہا کہ ہم لڑیں گے، ٹھیک ہے ہم لڑیں گے، وہ لڑے بھی، انہوں نے وہ بستی جس میں جو طاعون والی بیماری والا معاملہ آیا، انہوں نے جا کے جیتی بھی، سب کچھ کیا، مگر پھر وہاں سے بھی لوگوں نے، جو ادھر کے لوگ تھے، پھر انہوں نے مار کے نکال دیا، کیونکہ جیسے ہم پاکستان لیا بھی، سب کچھ کیا بھی، پھر توڑوا بھی لیا، ہے نا، توڑوایا نا نے پاکستان، نا اتفاقیاں، ان کے حامی نا اتفاقیاں تھی، انہوں نے واپس ان کا تابوت سکینہ اٹھا کے لے گئے، اور ان کو مار مور کے، ان کے بچوں کو لے کے اور ان کے قیدی بنا دیے، اور ان کو واپس صحرا میں آ کے رہنا پڑا، دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئے۔ جب یہ واپس پہنچے، اب ظاہری بات ہے ایک دم فتح کا مزہ بھی چکھ چکے تھے، تو پھر ان لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس وقت کے نبی کے پاس گئے، جن کا نام سموئیل تھا، ٹھیک ہے، نبی جو اس وقت کے تھے، نبی سموئیل، ان کے پاس یہ 12 قبیلوں کے لوگ، اچھا کون جاتا ہے ہمیشہ اکٹھا ہو کے؟ سردار، تقریباً بڑے بڑے سردار جمع ہو کے گئے کہ ہمیں کوئی ایک بڑا سردار دے دے، ایک بادشاہ ہمارا بنا دے جس کے ہم فیصلوں پہ چلا کریں، تاکہ ہمارے ساتھ جو ہاتھ آئندہ نہ ہو، یعنی جس طرح سے وہاں سے نکالا گیا ہے، ہم دوبارہ اس شہر میں جا کے بسیں، سب کچھ کریں، ہم جہاد کریں گے۔ انہوں نے کہا بھی کہ انہیں پتا تھا ساری باتوں کا، انہوں نے کہا تم پھر انکار کر دو گے؟ کہتے نہیں کریں گے، آپ کر دیں۔ اور جب کوئی جاتا ہے نا لینے کے لیے فیصلہ اس طرح کا، تو اس کا دل اندر سے کیا چاہتا ہے؟ بادشاہ کون ہو، ہم میں سے کوئی ہو، ہم سردار آئے ہیں، بادشاہ اندر سے نیت پہلے سے ہوتی ہے نا، تو ان سب کی نیت ایسی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو، اس کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، طاؤل نام کا ایک لڑکا آدمی ہے، طاؤل نام ہے اس کا، طاؤل طویل بڑا تھا، طویل مطلب لمبا بہت تھا، تو اس کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ طالوت۔ طالوت کو اللہ نے تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو ان کے تو صاحب کے منہ ہی کھلے کے کھلے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا، ہماری تو امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اب طالوت کون تھا؟ طالوت ایسے لگا لیں جیسے آج کا کوئی طالب علم ہو، کوئی مدرسے کا کوئی بڑا ہو، کوئی اور وہ مسجدوں کے کام کرتا ہو، صفائیاں کرتا ہو، علم والا بڑا ہو، پر اس کی جائیداد وغیرہ کوئی نہ ہو۔ تو پھر آگے واپس آ کے کہتے ہیں، وہی ان کو عادت، ہر بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، پردہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کیوں، کیسے، کتنا، پھر ہے نا، سود کا کس نے منع کیا، کتنا کھا لے، کہ پھر کیوں، جب منع ہی کر دیا، جب حکم ہی آ گیا، ہمارا بھی ایسا حال ہے کہ نہیں؟ اب وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو مال و جائیداد ہی کوئی نہیں، تو پھر حکم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ سے علم عطا کیا، جسم عطا کیا. جو چیز چاہیے تھے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کس کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کو علم اور اسے جسم عطا کیا گیا، اس لیے تو کہتے ہیں اب یہ اندر سے سارے کیا ہے، کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا منہ ادھر ہے. تو پھر ابھی نشانیاں مانگتے ہیں، نشانی بتائیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے بادشاہ بنا ہے تو اس کی کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے. ہم کیسے مان لیں؟ نبی کی بات بھی نہیں مان رہے نا. آج ہمارے ہاں بھی یہ حالات ہے. حدیث بات کہتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے؟ سجدہ تو ہے، سجدے کی سائنسی بتائیں. تو صحابہ نے تو سائنس نہیں مانگی تھی، ہم کیوں سائنس مانگتے ہیں؟ وضو کے لیے سائنس بتائیں. یہ والا کام ہے سائنس کیا کہتی ہے نا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا جائے. بچوں، میں خاص طور پر آنے والی نسل کو بتانا چاہتی ہوں کہ صحابہ کرام نے نبی کو کیوں بھی نہیں کہا، کس لیے بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا جب ہمارا نبی کہہ رہے ہیں سچ ہے تو سچ ہے، ہم کیوں نہیں یہ کہہ سکتے؟ ہمارے جتنے احکامات ہیں جب اللہ نے قرآن میں لکھ دیے، نبی اکرم نے کر کے دکھا دیا، ہم کیوں یہ نہیں کہہ سکتے؟ آج ہم کیوں کہتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس وقت کے لیے دین تھا، آج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن بدلا نہیں جا سکتا، یہ کلام الہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کے احکامات بھی بدلے نہیں جا سکتے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، نشانیاں مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس نشانی آ جائے گی. کیا آئے گا؟ تابوت سکینہ. تابوت سکینہ، یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اب ہمارے ہاں بھی ہمیں بھی مل رہی ہیں نشانیاں، سائنس ہارتی جا رہی ہے. اور کیا آپ نے جب جب کوئی بات ہوتی کہتے ہیں ہاں یہ تو 14 سال پہلے ہی پتہ چل رہے. ہمارے بعد میں پیار آتا ہے نبی اکرم پر، ہے نا، یہ 14 سال پہلے انہوں نے کہا تھا. تو بالکل اس طرح سے تابوت سکینے کا حال یہ ہے کہ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا، اس کے اندر تورات کی کچھ اوراق اور تختیاں اور موسیٰ کا عصا اور کچھ منو سلوا سنبھال کے رکھا تھا انہوں نے. وہ والی قومیں جو باقیات سنبھالتی رہتی ہیں. قائد اعظم کے بیچارے کے ساری چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور سارا ہم نے مواد سنبھالا ہے. حکم کوئی نہیں ماننا، قرآن کو سونے سے لکھ لیا ہے، قرآن کو ہم نے بڑے بڑے میوزیم بنا کے بڑے خوبصورت کر کے، حکم نہیں ماننا، بس خالی باقیات سنبھال کے رکھنی ہے نا. یہ باتیں ہمارے اندر. تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے بھی باقیات سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، حکم ایک نہیں مانتے تھے. اسی کو کہتے تھے جس کے پاس یہ ہوگا وہ بادشاہ ہوگا. اب وہ جی تابوت سکینہ کون لے گیا تھا ان سے لوٹ کے؟ وہ جو جنہوں نے بستی سے نکالا تھا. ہاں جی، تو انہوں نے سوچا وہ جو بھی لوگ تھے وہ آئے تھے، ان کو لوٹ کے چلے گئے، ان کا تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے گئے. اور یہ بھی جیسے سمجھتے تھے کہ ہم تو مارے گئے لٹے گئے، تابوت سکینہ نہیں رہا تو ہم تو ختم ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ تابوت سکینہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ جب یہ اس گاؤں میں تھے، اس بستی میں تھے، ان پر تعاون کی بیماری تھی. جب وہ تابوت سکینہ لے گئے تو ان پہ کوئی بیماری آ گئی. ایک مشکل دوسری مشکل، وہ سمجھتے تھے تابوت سکینہ جو ہے نا ایمنو سے گئے، اس کو ہٹوا. ہاں جی، جن کو اللہ پہ اعتبار نہیں رہتا، بھروسہ نہیں ہوتا نا، وہ چیزوں کو منحوس قرار دینے لگتا ہے. کوئی بہوؤں کو، کوئی بیٹیوں کو، کسی نہ کسی کو منحوس کو اے منحوس ہے، ان کٹو زندگی سے بات. تو انہوں نے پھر کیا کیا، اس تابوت سکینہ کو نکال کر کیا کس گڈھے پہ ڈالا اور روانہ کر دیا جدھر مرضی جائے خان کی لگے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو لے کے تو ان کے پاس آ گئے. ان کو ضرورت ہے نا کہ لو تم لوگ لے لو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صرف تمہارے سکینے کے لیے آئے، ادروائز کبھی کسی فتح کو کسی کو اس تابوت سکینہ کی طرح مت جوڑ دینا. ساری فتح، ساری جو تمہیں چیزیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کسی چیز کی مر منت نہیں ہوتی. یہاں یہ بھی سکھایا گیا. بہرحال تابوت سکینہ جو ہے طالوت کے پاس فرشتے چلا کر لے کر آ گئے، اس کو پہنچ گیا. تو انہیں چاروں نہ چار طالوت کو بادشاہ ماننا پڑا. 12 سرداروں جو تھے اور جو ان کے وزیر وزراء تھے، ان کو ماننا پڑا کہ ہم طالوت بادشاہ ہیں. تو جب کسی کو مانا جاتا ہے نا اس طرح پہ، اس کی مانی نہیں جاتی. وہی ہوا، طالوت نے پھر ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ بنا، اس نے لشکر بنایا. لشکر جب بنا تو لشکر بہت، اب یہاں پر بھی کیا ہے، جہاد فرض عین قرار دیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ ان کے پاس کیا نہیں ہے، جہاد فرض عین. جیسے غزوہ تبوک میں ہوا تھا، ہم جائیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. غزوہ تبوک میں بھی کیا تھا، افراد کی کمی،
ہر ان کے پاس بھی کوئی، ان کے پاس صحرا میں رہتے تھے، کچھ افراد کی بھی کمی تھی اور کچھ جو ہے مال کی بھی کمی تھی، ہتھیار بھی کوئی نہیں تھے، تو ان کو بھی ہر ایک کو جانا تھا. تو اس نے بھی لشکر تیار کیا سب کو لے کے. جب راستے میں روانہ ہوا تو راستے میں کیا آ گیا، ابھی ہم دیکھتے ہیں طالوت بادشاہ بنا اور ناپسندیدہ بادشاہ، یعنی کچھ لوگ پسند کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. یہ بھی اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اب طالوت جب لشکر کو لے کے نکلا ہے تو راستے میں کیا آتی ہے، ایک نہر آتی ہے. اور طالوت خالی بادشاہ نہیں ہے، نبی بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، نبی بھی ہے، بالکل نبی بھی ساتھ. اس وقت کے جتنے بادشاہ جو ان کے بناتے تھے وہ انبیاء تھے، عام بادشاہ نہیں تھے. جو بادشاہ نبی تھا اس کے ساتھ پتہ چلتا کہ نبی تھا. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ لشکر ہے نا، جب یہ نہر کراس کریں گے تو یہاں سے پانی نہیں پینا. پینا ہے مگر کتنا پینا ہے، چلو بھر پانی، تھوڑا سا پانی، ٹھیک ہے. تو پانی بھی پھر مجھے یاد آ جاتا ہے، اب ہمیں کہتے ہیں پانی پیو پانی پیو، تیسرا حصہ پانی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پہلے لوگ کدھر تھے، اللہ کے کہاں تھے، کتنا پانی پیتے ہیں، مشکل سے بھر کے پی جاتے ہوں. آج کہتے اتنا لیٹر پانی پیو، اتنا لیٹر پانی پیو، تب میں نہیں مانتی اس بات. آپ بتائیں کہ اس وقت واش روم نہیں تھے، کہاں جاتے پھر، جنہیں تہجدیں پڑھنی ہے تو واش روم میں جاتے ہیں، چکر لگا جاتے. صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی. آپ سوچیں نا آپ کہ ہم کون سی سائنس میں کدھر بنے ہو رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے پانی پینا اتنا تو نہیں پی لینا نا، پیئیں، اور بھی لکوڈ ہوتے ہیں، کوئی ایک وقت بھی ہوتا ہے. بہرحال ہم نے تو پانی پہ اتنا زور دیا ہے، چیا پانی، فلانا پانی، فلانا پانی، یہ والا پانی، وہ والا پانی، اتنا پانی، ہر ڈاکٹر کے ہاتھ میں پانی، 2000 کھیرے ڈالے میں پانی، فلانا پانی. کمال ہو گیا، ہم پاگل ہیں. ہمیں نا عمل کرنے کے بجائے اور ایسے کاموں میں پھنسا کے رکھ دیا. جیسے ان کے نے کہا پانی تھوڑا پینا ہے، ہمیں بھی روزے کے بعد پانی تھوڑا پینا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، پانی ڈھیر ڈھیر پانی پی لیتے ہیں اور پھر سجدے میں بج رہا ہوتا ہے پیٹ میں، دم دم دم. تو بالکل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے کہنا نہیں مانا کیونکہ وہ پہلے ہی تعلق کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے نا. نیت تو پہلے ہی ٹھیک نہیں، ہماری کون سی نیتیں اچھی ہیں. ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، اس کی ماننی، ہم میڈیا والوں کی بات ماننی، اما ابا بھی نہیں ماننی. تو پھر کیا ہے، تو ظاہری بات ہے انہوں نے بات نہیں مانی، یہاں سے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، اتنا پانی پیا کہ وہ وہی پیٹ میں ڈم ڈم بج رہا ہے. اور سامنے جب کراس کر کے گئے ہیں نا یہاں سے، تو یہاں جالوت کھڑا ہے پوری فوج کے ساتھ، اور اس کے سامنے یہ کھڑے کے کیا کہہ رہے ہیں، آج تم سے لڑن دیا تھا، بہت تھک گئے. تو ہمیں پانی اسی لیے ملایا جا رہا ہے، پانی پی پی کے ہیوی ہو کے بیٹھتے رہو، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، اٹھ کر تھکے بیٹھے رہو. پانی میں کیسے توانائی آ گئی تھی اتنی، اب غور کریں. اچھا اب یہاں دیکھیں، بیٹھ گئے تھک کر، اب کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. اب پیچھے بندے کتنے بچے، 313 بندے، اتنی بڑا لشکر لے کے نکلے، 313 بندے بچے ہیں جنہوں نے پانی نہیں پیا، چھوٹے سے لشکر میں. اور طالب بیچارہ پریشان، اب میں کیا کروں، اتنا بڑا لشکر سامنے جالوت لے کے کھڑا ہے، اور میں ان کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو بڑی اچھی وہاں بات آتی ہے کہ چھوٹے سے لشکر نے کہا کہ طالوت کو کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چھوٹے لشکر بھی بڑے لشکر پر قابو پا جاتے ہیں. تو ہم اگر کم بھی ہیں نا، بہت، آج میں بتا دوں ایمان والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو ایمان والا بنا سکیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے تھوڑی سی بات بدلتے ہیں. اب یہ جب سامنے ادھر گئے، اب جالوت تو دیکھ رہے ہیں اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ بیچارے پانی سے بھرے ہوئے اور نہ لڑ سکتے ہیں نہ کچھ، ہم کل لڑیں گے. تو طالوت تو خوش ہو رہا ہے. اس میں دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک طالوت پسندیدہ نہیں ہے ہمارا، ہم نے پہلے نہیں مانا، دل سے اس کو پہلے نہیں مانا، یہ غریب ہے، ہم نے اس کی کیوں ماننی ہے، پاویکل کی بات بتا رہے ہم نے نہیں ماننی. ہاں ڈاکٹر اما ابا وہی بات کہہ رہے ہیں نا، نہیں ماننی، بورڈ اتنی بڑی سی فیس ڈاکٹر جا کے دیکھنا، اوکے کا پھر مننی ہے. ادھر حالات یہ چل رہا ہے. اور یہاں پہ کیا حالات ہے کہ اب اس میں جالوت کھڑا ہے سامنے کہ چلو آؤ مقابلہ کرو. وہ کہہ رہا ہے کیا ہو، کوئی مائی کا لال ہے کہ نہیں جو میرے سامنے آئے. اب وہ 313 لوگ اس طرف کھڑے ہیں، 313 لوگ. اب وہ بیچارے کمزور، وہ بھی دیکھ لیتے. دراصل ہوتا یہ کہ جب کچھ لوگ سامنے اپنی تلوار گرا دیں یا اپنا مورال ڈاؤن کر دیں تو سامنے والوں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. تو یہاں ہمیں اپنی مورال کو ڈاؤن نہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ ان کا مورال بھی ڈاؤن ہو گیا، کوئی نہ ہی نکل ہی نہیں رہا. جالوت سامنے کھڑا ہے پوری تیاری کے ساتھ، بڑی سی فوج کے ساتھ، اور للکار رہا ہے. اس نے بڑا سا آتا ہے کہ باہر آ رہا ہے، للکار ہے اس نے کہ آؤ. تو یہاں سے کوئی بھی نہیں آ رہا. حضرت داؤد علیہ السلام انٹری ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وہ محمد القاسم کی طرح 16 17 18 سال کا لڑکا ہے. اور جس وقت تیاری بھی کوئی نہیں ہے، لشکر جب لے کے نکل رہے تھے تو ان کے بھائی تھے اس کے اندر. تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بھائی تھے لشکر کے اندر، فوج ایز اے فوجی تھے. تو پھر انہوں نے کہا ہم نے بھی جانا ہے. جیسے حضرت اللہ کے ان کے زمانے میں بھی کچھ لڑکے ایسے معاذ اور ماؤس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہ ہم بھی لڑیں گے. اس طرح یہ بھی چل پڑے. ان طالوت نے اجازت دے دی، کہتے ہیں میں بڑا طاقت میں ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. لے گئے. یہاں پر داؤد علیہ السلام باہر نکلے. اب حضرت داؤد علیہ السلام یہ سوچے ہوں گے میں چھوٹا ہوں سب سے، کیا کروں؟ مگر ایمان بہت بڑا تھا. ایمان بڑا تھا. یاد رکھیں ہم ہمارے پاس ایک توپ جیسے، میں کہتی ہوں ہمارا اپنا یہ جو ایٹمی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پردہ کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے ہمارے ایٹم بن کے پھر رہے ہیں، پر ایٹم بم نے ہمارے پردہ کیا ہوا ہے نا، وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہے. تو ویسے میں ایٹمی طاقت ہے. تو اس طرح سے داؤد علیہ السلام کے کیا ایمان جو بہت مضبوط تھا، وہ بھی طالوت کے سامنے آئے. تو انہوں نے کہا کہ طالوت نے اسے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت سامنے آئے گا نا اس کی شادی لڑکی سے کر دوں گا، کیونکہ اس کے بعد پھر بادشاہ بن جائے گا. مطلب یہ والے معاملات بھی ہوئے. لیکن اس وقت کوئی آگے نہیں آ رہا تھا. جالوت کی شخصیت ہی بڑی زبردست تھی. جیسے آج میں پاکستان میں سے کوئی امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں سامنے. تو اس نے مذاق بھی اڑایا، باقاعدہ نظر آتا ہے مذاق اڑایا کہ پتلی پتلی ٹانگوں والا، چھوٹا سا قد حضرت داؤد علیہ السلام کا. یاد رکھیں پتلی پتلی ٹانگیں، کرلی کرلی بال ہیں، اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. ہاتھ میں کیا ہے؟ غلیل. ہماری غلیل اس طرح چلتی ہے وی بنا کی شکل، لیکن ان کی غلیل ایسے پتھر باندھ کے مارتے تھے اور زور سے مارتے تھے، وہ غلیل. تو طالوت سے کہتے ہیں جا کر کہ مجھے اجازت دے، میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ چرواہے تھے. تو میں اس کو، تو انہوں نے کہا اب کر بھی سکتا. اب بادشاہ بیچارہ کیا کرے، کوئی اور تو آگے ہی نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تو ہی پہل کر لیں. تو وہ مذاق کو اڑا رہا ہے. انہوں نے اللہ کا نام لے کے اور ایک پتھر کھینچ کے مارا ہے جو طالوت کی آنکھ میں سے گزر کے ان کے سر سے نکلا ہے، اور طالوت وہی ڈھیر ہو گئے. جالوت سوری غلطی سے جالوت کہہ دیا، طالوت کہہ دیا. جالوت کو قتل داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اور وہ جو اتنے بڑے ان کے بڑا پوری فوج تھی، اس نے یہ سوچا کہ اتنا سے لڑکے نے ماڑکو سارے نے پتلا تھا لڑکا، اس نے ہمارا اتنا بڑا سردار مار دیا ہے، تو باقی پتہ نہیں کیا پھر کریں گے. بس وہ ویسے ہی بھاگ گئے. اور حق کی جیت ہوتی ہے. آپ کو میں اس میں جو اصل بات آپ کو بتانے کا یہ ہے، حق کی فتح ہوتی ہے. یہاں دو باتیں پتہ چلی ہیں مسلمانوں کو. اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ایمان ڈاؤن نہ کرنا، چاہے تمہارے پاس اسلحہ ہو یا نہ، ایمان ہونا چاہیے. اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، چاہے وہ تمہارا امیر اگر تمہارا امیر اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے نا، تو پھر اس کی نافرمانی نہ کرنا، پھر فتح تمہاری ہوگی. جنگ تو پھر ہوئی نا، تو بھاگ گئے سارے. اللہ تعالیٰ تو یہ غزوہ بدر بھی ہماری کچھ اسی طرح کی جنگ تھی. وہ ان شاء اللہ ہم وہاں پہنچے گی، صدر فال میں آپ کو بتائیں گے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تیاری کروا دی، اور مسلمان، اور یہ بھی ہمیں بھی آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تم ایمان کے ساتھ اللہ کا حکم مان کے نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے. تو یہ پورا دو قصے اس پارے کی اینڈ پر آئے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن جو ہے اللہ کا نازل کرنا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے. بتانے کے مقصد کہ جو قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے نا، اس میں کچھ جھوٹ نہیں. بہت سی باتیں قرآن میں ہوتی نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہمیں روایات سے بھی ملتی ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ کرے کہ ہم جو آپ کو بتائیں بالکل حق اور سچ بتائیں، اس میں جھوٹ نہ ہو. اور ان شارٹ میں نے آپ کو سارا سیکنڈ پارے کا سیکنڈ پارٹ بتا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہمارا سورۃ بقرہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، سورۃ بقرہ اگلے پارے تک جاتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا تھرڈ پارا شروع ہوگا، سورۃ بقرہ کا تھرڈ پارٹ شروع ہوگا، اور سورۃ بقرہ کمپلیٹ ہو گیا، اگلا دو پارٹ ہوں گے، پھر اس سے آگے ہمیں سورۃ آل عمران شروع ہوگا. ٹھیک ہے؟ صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یا رب العالمین ہمیں جاہلوں میں سے نہ بنانا، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا جو عقیدے کے نادان ہو جائیں، علم کے نادان ہو جائیں، اور جذباتیت میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کر جائیں. یا رب العالمین ہمیں ہوش والے مومن بنا. یا اللہ ہمیں ہوش مند بنا، ہمیں سب کچھ ہوش میں کرنا سکھا، خالی جوش میں نہ کر جائیں. یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو مومن بنا. یا رب العالمین چھوٹی چھوٹی جو ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں، یا رب العالمین بہت بہت لوگوں نے بڑا کام کیا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ذرے کے برابر بھی نہیں، پر یا رب العالمین قبول کر لیں. اسے آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آنے والی نسل اسے پڑھ سکے، اللہ آنے والی نسل کو اپنے قرآن پکڑا سکے. ہماری اس کوشش میں یا رب العالمین ہماری مدد فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری کوئی قوت کوئی طاقت نہیں، ہم اسے صرف کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں. یا رب العالمین اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا. جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے. سب کی سب سن لے، سب کے سب معاف کر دے. جو دیا اس کی شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کی بھی شر سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.